بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن امتیازی خصوصیات سے نوازا، ان میں سے تو کچھ وہ کمالات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا، اور کچھ وہ کمالات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت میں نوازا۔ دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک وصف مہر نبوت ہے، جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس کشادہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میری خالہ جان مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، میرا بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر وضو فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے بچا پانی پی لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی، جو کبوتر یا اس کی مثل کسی پرندے کے انڈے جیسی تھی۔ مہر نبوت کب لگائی گئی تھی؟ اس میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مہر نبوت ولادت سے ہی تھی، اور علماء بنی اسرائیل آپ کو اسی علامت سے پہچانتے تھے، اور بعض کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی جب آپ کو شق صدر ہوا، اور پھر شق صدر کے بعد مہر نبوت لگائی گئی۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مہر نبوت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مہر نبوت پر صرف انت المنصور لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو گے تمہاری مدد کی جائے گی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کی حیت اور مقدار کیا تھی، اور اس کا رنگ کیا تھا، اس کے بارے میں مختلف روایات مروی ہیں۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ وہ چکور کے انڈے جیسی تھی۔ چکور کا انڈا مرغی کے انڈے سے ذرا چھوٹا اور کبوتری کے انڈے سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جس طرح مسحری کی چادر کے ساتھ لٹکنے والی کھنڈی ہوتی ہے، جو کبوتر کے انڈے کے برابر بیضوی شکل میں ہوتی ہے، مہر نبوت بھی اسی کی مانند تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یوں ہیں، یعنی مہر نبوت سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ ان تمام روایات کا خاصہ اور زبدہ یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر دونوں کندھوں کے درمیان گوشت کا ابھرا ہوا ایک بیضہ نما انڈے کی طرح حصہ تھا، اور اس پر بال بھی تھے۔ مذکورہ روایت میں اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ سب تشبیہات ہیں، اور تشبیہ ہر شخص کے اپنے ذہن کے موافق ہوتی ہے، جو کہ تقریبی حالت ہوتی ہے، اور تقریب کے اختلاف میں اشکال نہیں ہوتا۔ علماء قرطبی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر نبوت مقدار اور رنگ میں مختلف ہوتی تھی، اور کم زیادہ بھی ہوتی رہتی تھی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارکہ میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو شکم ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مہر نبوت کے نہ ہونے سے وصال پر استدلال کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر نبوت وفات مبارکہ پر ختم ہو گئی تھی۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔